آیت نمبر 84. اس کو پہلے بند کر دیں، دروازے کو بند کر دیں. ہاں پردے تو رہنے دیں. دھوپ آ رہی؟ نہیں مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا، روشنی خراب ہو جاتی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. فقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك وحرض المؤمنين عسى الله أن يكف بأس الذين كفروا والله أشد بأسا وأشد تنكيلا. من يشفع شفاعة حسنة يكن له نصيب منها ومن يشفع شفاعة سيئة يكن له كفل منها وكان الله على كل شيء مقيتا. وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها إن الله كان على كل شيء حسيبا. الله لا إله إلا هو لا يجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه ومن أصدق من الله حديثا. جہاد اور منافقین کا ذکر ساتھ ساتھ. اس ضمن میں اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خصوصیت کے ساتھ خطاب فرمایا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے ہر مسلمان کو الگ الگ خطاب ہے. قرآن کریم کی بہت ساری آیتیں ایسی ہیں کہ جس میں ابتدائی طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم مخاطب ہے، لیکن مراد اس سے امت ہے، امت کا ہر فرد ہے. فرمایا فقاتل فی سبیل اللہ، آپ لڑیں، آپ جہاد کریں اللہ کے راستے میں. لا تکلف الا نفسک، آپ کو تکلیف نہیں دی جائے گی. لا تکلف مجہول کا صیغہ ہے، آپ کو تکلیف نہیں دی جائے گی، آپ کو مکلف نہیں بنایا جائے گا الا نفسک مگر اپنی ذات کا، یعنی آپ اپنے نفس کے مکلف ہیں. لوگ جہاد کریں نہ کریں آپ ضرور کریں، یہ نہ کریں. تو اصول بھی یہ ہے کہ انسان اگر ہر انسان اپنی فکر کر لے سارے مسئلے حل ہو جائے. خرابی یہاں سے پیدا ہوتی کہ ہر آدمی کو دوسرے کی وہ ہے کہ دنیا ایسے ہو جائے، دنیا نے یوں کر دیا یوں ہو گئے، خود بدلنے کے لیے تیار نہیں ہے. تو سب سے بڑا مسئلہ آج کل ایک یہ بھی ہے کہ اپنی فکر نہیں ہے، دوسروں کی فکر ہے. فرمایا لا تکلف الا نفسک، تکلیف نہیں دی جائے گی آپ کو. لا تکلف مکلف نہیں بنائے جائیں گے آپ الا نفسک مگر اپنے نفس کے. وحرض المؤمنین اور ایمان والوں کو اباریے. حرض ترغیب دیں، ابارے، برانگیختہ کریں. کس چیز پر؟ جہاد پر. خود بھی اللہ کی راہ میں جہاد کرے، ایمان والوں کو بھی ابارے. عسى الله ان يكف بأس الذين كفروا، قریب ہے، ممکن ہے. عسى کے معنی شاید، کیا معنی؟ قریب ہے، ممکن ہے. ان يكف بأس الذين كفروا، یہ کہ روک دے اللہ تعالی کافروں کی گرفت کو. بأس کے معنی، بأس کا لفظ
جنگ کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے. بأس کا لفظ اصل معنی اس کا ہے گرفت، سختی، گرفت. تو قریب ہے کہ اللہ تعالیٰ کافروں کی جو گرفت ہے اس کو اللہ تعالیٰ ختم کر دے، روک دے اس کو اللہ تعالیٰ. اب دیکھیں نا، روک دی اللہ نے. کچھ لوگوں نے اٹھ کر کے امریکہ کے خلاف جہاد شروع کیا، دیکھو پریشان کر دیا اس کو. بغیر اس کے تو مسئلے حل نہیں ہوں گے. نہیں تو اگر وہ دشمن بولتا رہے اور ہم تماشائی بنے رہے، وہ کچھ لوگوں نے آنکھیں دکھائی، دیکھو مسئلہ کتنا حل ہو گیا. ان کی برکت سے ہم بھی کچھ زندگی گزارتے ہیں. تو یہ تو ہے نا، یہ بڑی چیز ہوتی ہے. فرمایا کف بأس الذین کو واللہ اشد بأسا، اور اللہ تعالی زیادہ سخت ہے. بأسن گرفت میں، یعنی کفار کی گرفت تو ہمیں نظر آتی ہے، باطل کی گرفت ہمیں نظر نہ آتی ہے. یار اتنا بڑا اسلحہ ہے، اتنے بڑے وسائل ہے، ہم کیسے وہ کریں گے. لیکن اللہ تعالیٰ فرمائے واللہ اشد. یہ حالات اللہ کے ہاتھ میں، منٹوں میں اللہ تعالیٰ چاہے اسے بدل دے. وہی اللہ کے لیے مسئلہ نہیں ہوتا. صرف اللہ بندوں کو دیکھتے ہیں کہ کس کی جو ہے وہ ایمانی کیفیت کتنی ہے، اور کون جو ہے قربانی دینے والا ہے، کون ایمان میں مخلص ہے، کون ایمان میں کچا ہے، یہ دیکھتے ہیں. واللہ اشد بأسا، اللہ تعالیٰ زیادہ سخت ہیں. بأسن گرفت میں، پکڑنے میں. واشد تنکیلا، اور زیادہ سخت ہے سزا دینے میں، اور سزا دینے پر آتے ہیں. یہ کوئی مسئلہ نہیں ہوتا اللہ کے لیے. من یشفع شفاعتا حسنتا. اب جہاد کا ذکر ہوا. ظاہر بات ہے جہاد جب کریں گے تو جہاد کے لیے پوری تحریک چلانی پڑے گی، اس کے لیے وسائل کی ضرورت پڑے گی، اس کے لیے مختلف چیزوں کی ضرورت پڑے گی. سفارش آپ نے دیکھا ملک ایک دوسرے سے رابطے کرتے ہیں یا نہیں؟ ایک میری مدد کرو، میں حالت جنگ میں ہوں، میرے ساتھ. امریکہ بھی بھیک مانگ رہا ہے آج کل، تو دنیا سے ہے یا نہیں کہ میں ہمارے ساتھ مدد کر رہا ہوں، کمزور ہو گئے. اسی طریقے سے افراد ہیں، جماعتیں ہیں، لوگ ہیں، ضرورت پڑتی ہے. اللہ تعالیٰ فرما رہے تھے کہ خیر کا کام اگر ہو، کوئی بھی جہاد ہے، دین کا کوئی اور سودا ہے، کام ہے، خیر کا کام اگر ہے تو اس خیر کے کام کے لیے سفارش کرنا یہ بھی خیر ہے. سفارش کا مسئلہ ذکر فرمایا. من یشفع شفاعتا حسنتا، جو سفارش کرے اچھی سفارش. شفاعتا حسنتا، اچھی سفارش خیر کے راستے میں، دین کے لیے. یکن لہ نصیب منہا، اس کے لیے ہوگا اس میں سے حصہ. یکن لہ نصیب، اس کے لیے حصہ ہوگا اس میں سے. ومن یشفع شفاعتا سیئتا، اور جو سفارش کرے بری سفارش، کسی غلط راستے میں سفارش کر دی، غلط کام کے لیے ہوتی ہے نا کبھی کبھی لوگ غلط سفارش کرتے ہیں. میں فلاں کام کر رہا ہوں، مجھے پیسے دے دو، مجھے فلاں یہ کام کر دو، فلاں جگہ سے میرے یہ کام کروا دو. تو فرمایا اگر اچھی سفارش ہے اس کا بھی بدلہ ملے گا، اور اگر بری سفارش ہے یکن لہ کفل منہا. کفل کے معنی حصہ، اور نصیب کے معنی بھی حصہ ہوگا. وکان اللہ علی کل شیء مقیتا، اور اللہ تعالیٰ مقیتا ای مقتدرا، اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے، ہر چیز پر قادر ہے. اب جب سفارش کریں گے، کسی سے ملنے جائیں گے، کسی سے بات کریں گے، تو ملاقات کا طریقہ آداب کیا ہے؟ سلام کا بتایا. فرمایا وَإِذَا حُيِّيتُمْ بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا. اور جب تم سلام کیے جاؤ، وَإِذَا حُيِّيتُمْ، اور جب تم سلام کیے جاؤ یعنی تمہیں سلام کیا جائے، کوئی تمہیں سلام کرے، بِتَحِيَّةٍ سلام کے ساتھ. وَإِذَا حُيِّيتُمْ بِتَحِيَّةٍ،
جب تم تحیہ عربی میں کہتے ہیں سلام کو، سلام جس کو ہم کہتے ہیں نا سلام، السلام علیکم، عربی میں تحیہ کہتے ہیں. فحیوا بأحسن منها، پس تم سلام کرو اس سے اچھا، او ردوها، یا اس کے مطابق جواب دو، ردوها اس کے مطابق جواب دو. جیسے مطلب حدیث میں جو الفاظ آتے ہیں سلام کے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ومغفرتہ. ادب المفرد بخاری میں اور ابو داود میں اتنے الفاظ آتے ہیں، یعنی زیادہ سے زیادہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ومغفرتہ. اور پھر یعنی ادب المفرد میں یہ ہے اور بخاری میں یہ الفاظ ہے، ابو داود میں یہ الفاظ ہے، طیب صلواتہ کے الفاظ بھی بڑھتے ہیں. مطلب سلام، اگر کوئی سلام کرے السلام علیکم، آپ اس سے بہتر جواب دو. فحیوا بأحسن منها، اس سے بہتر جواب دو. کیا؟ وہ کہ السلام علیکم، آپ کے وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. اگر وہ کہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، آپ کہتے وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اتنا سلام تو عام ہے، نہیں تو سب کو پتہ ہے. آپ پورے دیں. فحیوا بأحسن منها او ردوها. فحیوا بأحسن، اگر آپ نے صرف وعلیکم السلام کے لیے تب بھی کافی ہے، سلام ہو جاتا ہے. لیکن قرآن کے الفاظ کے مطابق فرمایا فحیوا بأحسن منها، آپ سلام کا جواب دو اس سے اچھا، اور ردوها، یا کم از کم اس کے مطابق دو. اچھی شکل ہو جاتی ہے نا. نہیں یہ تو ایسے بنایا ہوئے لوگوں نے، ایسے بھی کہتے غلط ہے. یا حرام ہو جنت کا کیا تعلق ہے؟ سلام بس اسلامی شعار ہے، اس کو کرنا. جو الفاظ حدیث میں بتائے گئے ہیں بس ختم، وہ ہمارے لیے کافی ہے. ان اللہ کان علی کل شیء حسیبا، بے شک اللہ تعالی ہر چیز پر حسابدان ہے. ایسا حسیبا، حسابدان، حساب لینے والا. جو بھی تم کرو گے اسی کے مطابق اللہ بدلہ دیں گے. اللہ تعالی لا الہ الا ہو. اگر ہم دین میں زیادہ الجھنوں میں نہ پڑے، جو خالص دین ہے اللہ تعالیٰ کا نا، اس کو ہم اپنی زندگیوں میں نافذ کر لے تو بہت سیدھا سادہ دین ہے. اب جو کہتے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، کیا ہے؟ جنت مقام ہوگا. کیا مطلب؟ اس بیچارے کو خود بھی پتہ نہیں ہوگا، خود بھی یہ پتہ نہیں ہوگا کہ میں کیا کہہ رہا ہوں، یا پھر دل سے کہہ رہا ہے. یعنی سلام کا مطلب کیا ہے؟ السلام علیکم. لفظ آج کل الفاظ اور نکلے، کہتے جی اللہ حافظ. وہ جب رخصت کرتے ہیں اللہ حافظ، اور کیا الفاظ کہتے ہیں ایسے موقع پر؟ خدا حافظ. اور نہیں ہوتا الگ ہے. اگر آ جائے تو اور کوئی لفظ استعمال کرتے ہیں؟ ہاں، شب بخیر، مرحبا، اس قسم کے. ایسا جامع کلمہ اسلام نے دے دیا نا، ایسا جامع لفظ، سارے مسئلے حل ہو جاتے ہیں اس سے. اس میں مفتی شفیع صاحب نے بڑی عجیب تشریح لکھی. اس کو دوسری بات یہ معلوم ہوئی کہ یہ کلمات کی زیادتی صرف 3 کلمات تک مضمون، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ہوئے نا. لیکن میں نے حدیث کے حوالے اور نقل کر دیا. اصل میں تو اگلے آدمی کو اپارچونیٹی ملتی نہیں کہ پھر بات کو زیادہ. میں نے بتا دیا نا کہ میں تو دوسری تفسیریں بھی دیکھتا ہوں، بڑی بڑی نا عربی کی تفاسیر بھی دیکھتا ہوں میں. تو اس میں حدیث میں جو الفاظ آتے ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، یہ تو ایک عام لفظ ہے جو عام ہمارے معاشرے میں رائج ہے. پھر ادب المفرد للبخاری، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے آداب المعاشرت پر ایک بڑی زبردست کتاب لکھی ہے، اس کا اردو ترجمہ بھی چھپا ہے. ادب المفرد للبخاری، اردو ترجمہ اس کا چھپا ہے آداب المعاشرت، رہن سہن کے آداب. ملتی ہے ایک جلد میں، بہت بڑی کتاب ہے. اس میں یہ لکھا ہے کہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ومغفرتہ.
یہ الفاظ اس میں حدیث میں بڑھ چکے ہیں، یہ بھی ثابت ہے حدیث میں. اور پھر ابو داؤد میں ایک لفظ طیب صلوات کے الفاظ بھی ہے، لیکن ضروری نہیں ہے کہ ہم پڑھیں. مطلب اتنا ہے کہ یہاں تک ثبوت ہے، اور وہ پڑھنا چاہتا ہے تو ثبوت یہاں پہ، لیکن سیدھے سے سلام تو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ بہترین الفاظ ہے، اور ایسا زبردست لفظ ہے کہ اس کے اندر ساری چیزیں. آپ جب ملے کسی سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، سلامتی ہو تم پر، اللہ کی رحمتیں اور برکتیں ہو تم پر، تو اس سے بڑی جامع سلامتی کا لفظ ایسا ہے نا کہ اس میں خدا حافظ بھی آ گیا، اس میں اللہ حافظ بھی آ گیا، اس میں فی امان اللہ بھی آ گیا، سب کچھ آ گیا. جب تک تم ہو تم پر سلامتی ہو. اور کسی کو رخصت کر رہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، یا اس نے کہہ دیا، آپ نے کہہ دیا وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، تو اس سے جامع کلمہ کسی دنیا کے اس میں نہیں ہے، اتنے جامع الفاظ. اس لیے یہ اللہ حافظ، خدا حافظ، ان چیزوں کو چھوڑے. السلام علیکم کے اندر سب کچھ آ جاتا ہے، خدا حافظ، اللہ حافظ، سب اس میں ہے السلام علیکم میں. لیکن لفظ سلام کو ٹھیک طریقے سے، اس سے ان الفاظ کے بجائے لفظ سلام کو ٹھیک طریقے سے ادا کرے. السلام علیکم، السلام علیکم، السلام علیکم، السلام علیکم بھی نہیں ہے، السلام علیکم. اس کو بھی ٹھیک کر لے. بات ہے السلام علیکم کے کیا مانے؟ تم پر موت ہو، یہ اونٹ کہا کرتے تھے. تو اس لفظ کو بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں نا، افشوا السلام، سلام کو پھیلاؤ. بہت بڑی چیز ہے، سلام کو کرنا چاہیے پورے اس کے ساتھ. ٹیلی فون پر ہم ٹیلی فون استعمال کرتے ہیں، اٹھاتے ہیں سب. الحمدللہ میری عادت ہے، میرے کئی دوستوں نے مجھے کہا کہ ہم نے اس مرتبہ ہے نا ہم پہل کریں گے آپ سے، بڑی کوشش ہم نے کی لیکن آج تک پہل نہیں کر سکے. میری عادت بن گئی ہے، دو عادتیں تو ایسی میری بن گئی ہے. ایک تو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ٹیلی فون پر، سب چیزوں پر. دوسرا یہ ہے کہ کوئی بھی چیز یہ نیچے گرے گا یا کوئی بھی ایسا کام، انا للہ و انا الیہ، فوراً غیر اختیاری طور پر زبان سے نکلتا ہے. عادت بنانی پڑتی ہے. اب تو بچوں کی بھی عادت بن گئی ہو، کوئی بات ہوتی تو مجھ سے پہل کر دیتا ہے السلام علیکم، کیا انا للہ و انا الیہ راجعون. یہ چیزیں آنی چاہیے، معاشرت کا حصہ ہے. السلام اسلام کا شعار ہے. شعار جانتے ہو کس کو کہتے ہیں؟ شعار، علامت اور نشانی مسلمانوں کے معاشرے کی. ہاں، حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ابو داؤد میں بیٹھے ہوئے تھے تو چراغ جو ہے وہ بجھ گیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے غیر اختیاری انا للہ و انا الیہ راجعون. تو حضرت عائشہ نے فرمایا یا رسول اللہ اس پر بھی انا للہ و انا، فرمایا ہر ایسا کام جو آپ کے مزاج کو گراں گزرے. بجلی چلی گئی انا للہ و انا الیہ راجعون. کوئی بھی یہ تو عادت، لیکن ہمارا انداز بولنے کا بڑا عجیب ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون. دیکھو پڑھتا نہیں ہے کوئی، اگر پڑھتا ہے تو انا للہ و انا الیہ راجعون پورا ہل جاتا ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون ختم. کلمات کو ادا بھی کرنا ہے بہتر طریقے سے. اسی طریقے سے سلام ہے، سلام کو عام کرنا ہے، پھیلانا بھی ہے اور بہتر انداز میں. اب السلام علیکم زندگی بھر کسی کو سلام کا کی عادت بنائی ہوئی ہے اور بڑی اچھی عادت سنت کی سلام کیا، لیکن وہ کہہ رہے السلام علیکم السلام علیکم، وہ تو زندگی بھر بددعائیں دے رہے نا. ہاں، تو یہ چیزیں سی بہت ضروری چیز. اسلامی معاشرت کو عام کریں ہم، یہ اسلامی معاشرت کا حصہ ہے. کوئی فرق نہیں پڑتا، اس میں کوئی فرق نہیں پڑتا جب تک سامنے بالکل کھل کر غیر مسلم نہ ہو. اور بچاؤ کا ایک بات اور سنیں، اچھا یہ بات آپ نے چھیڑ دی، بڑا لمبا موضوع ہے لیکن خاص باتیں آپ کو بتاؤں. دیکھیں بسا اوقات ہم دفتروں میں کام کرتے ہیں، معاشرے میں، ہمارے ماحول میں جس شعبے سے ہمارا تعلق ہے، تو بہت سارے غیر مسلموں سے بھی ہمارا واسطہ پڑتا ہے. اب وہ سلام کر دیتا ہے، یا پھر بسا اوقات انسان مجبوری میں نہیں کر سکتا رہتا. آپ نے دیکھا ہوگا
کہ آدمی اگر سلام کا جواب نہ دے یا سلام نہ کرے تو بڑا عجیب سا محسوس ہوتا ہے. وہ کہتا ہے اس نے مجھے سلام کا جواب نہیں دیا میں نے. تو اصولاً تو یہ مسلمان کا حق ہے, دعا ہے, کافر پہلے ہدایت کا مستحق دعا کرنے, لیکن اگر آ جائے ایسے موقعوں پر آپ کر دیے تو سلام عبادت کی نیت سے نہ کریں. سلام کس نیت سے کریں؟ ایک جو رواج ہے وہ رواجن سلام ہے. جیسے سورہ فرقان کے اندر اللہ تعالیٰ نے مؤمنین عباد الرحمن اللہ کے خاص بندوں کی 14 صفات ذکر فرمائی ہے, 14 صفات کا ذکر کیا ہے. وعباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا واذا خاطبهم الجاہلون قالوا سلاما. جب چلتے ہیں اور جب کوئی جاہلوں سے واسطہ پڑتا ہے, جاہلوں سے, جاہل کا مطلب یہ بیکار قسم کا آدمی الٹا سے بحث و مباحثہ کرتا ہے, فضول باتیں کرتا ہے, کہتے ہیں اچھا بھائی السلام علیکم ٹھیک ہے. اس کو کہتے ہیں سلام متارکت. یہ وہ اسلامی سلام نہیں جو ایک مسلمان دوسرے مسلمان کو عبادت سمجھ کے کرتا ہے, وہ نہیں ہے. اس کو سلام متارکت قرآن نے کہا ہے. وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ, جاہلوں سے الجھے تو کیا کہے, اچھا بھائی ٹھیک ہے, آپ ٹھیک ہے, السلام علیکم. اس کو سلام متارکت کا مطلب جان چھڑانے کے لیے سلام. آج کل تو غیر مسلم بھی پورا سلام دیتے ہیں. ہاں تو ٹھیک ہے نا, صحیح ہے, دے اگر وہ تو دے سکتا ہے. آپ اگر بالفرض اب بغیر اب اس قسم کا معاشرے میں آپ کے ساتھ آدمی ہے, ماحول میں, دفتر میں, کاروبار میں, آپ اس کو سلام اصولاً یہ لکھا ہے کہ کافر کو نہیں کر سکتے, نہ جواب دے سکتے ہیں. تو آپ جو سلام کا جواب دیں گے کریں گے وہ رواجن سلام ہے, رواجی سلام ہے. وہ اب وہ سلام دیتے ہیں کیا اگر کر سکتے ہو تو اچھی بات ہے نا, لیکن ہر جگہ نہیں ہو سکتا نا. کر دے لیکن ہر جگہ ہو نہیں سکتا. بہت ساری جگہ ایسی ہے کہ وہ کر دیتے ہیں, کرے سب کچھ کرے, نہ کرے اچھا ہے, لیکن بالفرض بعض جگہوں میں ایسا ہو تو اس کو برا سمجھا جاتا ہے. وہ کہتے اس نے مجھے جواب نہیں دیا, اس نے مجھے پتہ نہیں کس نگاہ سے دیکھا, نظری افسوس سے. تو بالفرض اگر ایسی جگہ آ جاتی ہے, میں کہہ رہا ہوں کافر مستحق نہیں ہے اس کا, یہ مسلمانوں کا آپس میں کلمہ ہے, لیکن بالفرض اگر ایسا ہو جاتا ہے تو اس کو آپ رواجن سلام کہیں. اس کو کیا کہیں گے؟ رواجی سلام. اب تو ہمارا سلام بھی رواجی بن گیا ہے, ہم ان کو روتے ہیں. ہمارا سلام کون سا, ہم بھی رواجی سلام زیادہ تر کرتے ہیں. بہت کم لوگ اس جو السلام علیکم رواجی سلام زیادہ تر کرتے ہیں. بس مطلب ہاں ان کو نہیں, وعلیکم جواب میں کہہ دے تو پورا جواب ہو گیا نا. وہ تو تب ہے کہ کہہ سکتے ہیں سب. وہ آپ خود دیکھیں کہ اگر بے تکلف آدمی آپ کے اس سے ناراض نہیں ہوتا, آپ نے اس نے کہا السلام علیکم, آپ نے کہا کیسے ہیں, طبیعت ٹھیک ہے, خیر خیریت ہے, کہاں ہوں آج کل باتیں, تو یہ بھی ہو سکتا ہے, ایسے بھی ہو جاتا ہے. دیکھیں یہ آپ کی طرح آپ لوگ سب سمجھتے ہیں, مجھ سے زیادہ سمجھتے ہیں, بہت بہتر اپنے ماحول کو سمجھتے ہیں. ٹھیک ہے, اب آپ دیکھیں یہ اسلام کا حق ہے, لیکن بالفرض اگر آپ محسوس کریں کہ ایسے حالات وہ محسوس کرتا ہے, ناراض ہوتا ہے, تو اس صورت میں رواجی سلام کر سکتے ہیں. اس طریقے سے جاہل سے جان چھڑانے کے لیے سلام متارکت کرتے ہیں. آپ خالی والے کو بھی کہہ سکتے ہیں, پورے سلام کہیں گے, جواب میں والے کو بھی کہتے ہیں, سلام کی بھی دعا کرتے ہیں, والے کو بھی کہتے ہیں تو ہو جاتا ہے. دیکھو میں ایک بات کروں آپ کو, اگر اس نے سامنے سے کہہ دیا السلام علیکم تو اس نے تو وہ الفاظ استعمال کیا, اور آپ نے جواب میں کہا وعلیکم, تو جواب پتہ اس کا مطلب کیا ہوا؟ ہاں نا, تو وعلیکم کا مطلب تو وہی آپ نے جو اس نے کہا تھا وہ آپ نے کہہ دیا نا, بات تو وہی ہو گئی, بات پھر بھی وہی ہو گئی. اس لیے آپ اپنے ماحول اس کو سمجھیں, اگر کوئی برا محسوس نہیں کرتا آپ ایسے الفاظ استعمال کر لیں, اور اگر آپ سمجھتے ہیں کہ نہیں اتنا بھی وہ ہو چکا ہے کہ وہ مطلب اس قسم کا تو رواجی طور پر کرے, کوئی حرج اس میں نہیں ہے شریع, سمجھ رہے ہیں, اس میں کوئی حرج نہیں ہے. ویسے حق مسلمان کا ہے. وَإِذَا حُيِّيتُمْ بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا, پس فَحَيُّوا پس تم سلام کرو اس سے اچھا, او ردوها یا کم از کم اس نے جو کیا ہے اس کا جواب دو.
ان اللہ کان علی کل شیء حسیبا، بے شک اللہ تعالی ہر چیز پر حسابدان ہے. اللہ لا الہ الا ہو، اللہ تعالی نہیں کوئی معبود سوائے اللہ کے. لَيَجْمَعَنَّكُمْ، ضرور بھی ضرور اللہ تعالیٰ جمع کریں گے تمہیں قیامت والے دن. لا ریب فیہ، جس میں کوئی شک شبہ نہیں. ومن اصدق من اللہ حدیثا، اور کون زیادہ سچا ہے اللہ تعالیٰ سے بات میں، بات کرنے میں اللہ تعالیٰ سے زیادہ سچا کون ہو سکتا ہے. یہ بات بیچ میں ضمنی طور پر آ گئی، قتال کا ذکر. اب پھر آگے منافقین کا ذکر ہے، کفار منافقین کا ذکر ہے. فما لکم فی المنافقین فئتین، پس تمہیں کیا ہو گیا، مسلمانوں کو خطاب ہے. فما لکم، اے مسلمانوں تمہیں کیا ہو گیا، فی المنافقین فئتین، کہ منافقین کے بارے میں دو گروہ بن گئے. فئتن، فئتن کے معنی گروہ، فئتین دو گروہ، تسنیہ ہو گیا، دو گروہ بن گئے. اصل میں شان نزول یا سبب نزول دیکھیں. آپ نے غزوہ احد کا ذکر پڑھا ہے. احد کے موقع پر جب مسلمان نکلے کفار کے مقابلے کے لیے تو ابتدا میں 1000 کی تعداد تھی، لیکن پھر 300 منافقین واپس لوٹ گئے بیچ میں. کیونکہ ہماری بات نہیں مانی گئی تو ہم آپ کے ساتھ نہیں چل سکتے. ان کے بارے میں مسلمانوں کے دو گروہ بن گئے. بعض کہنے لگے یار یہ مسلمان تھے، باقی یہ منافق تھے، دیکھو انہوں نے ہمیں دھوکہ دیا. یہ اسی طریقے سے ایک اور ہے، ایک قبیلہ آیا، کچھ لوگ ان کے سرکردہ لوگ مدینہ منورہ ہے، وہاں کچھ دن تک رہے، ایمان کا اظہار کیا کہ ہم مسلمان ہیں، وہاں کھاتے پیتے رہے، وہیں رہتے رہے، مسلمانوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نمازیں بھی پڑھتے رہے، کافی دن تک رہے. اور کافی دن کے بعد پھر اس نیت سے گئے کہ ہم اپنے خاندان میں جا کے ان کو بھی بس سمجھاتے ہیں، ان کو بھی لاتے ہیں، ہمارا پورا قبیلہ مسلمان ہو گیا. اس قسم کی باتیں کی، چلے گئے اور جانے کے بعد غائب ہو گئے، پتہ ہی نہیں لگا. مسلمانوں کی دو جماعتیں بن گئی ان کے متعلق. بعضوں نے کہا وہ مسلمان تھے، شاید کوئی مجبوری ہے اس لیے نہیں آئے. بعضوں نے کہا کہ نہیں یہ منافق تھے، یہ حالات معلوم کرنے کے لیے آئے تھے اور حالات معلوم کر کے بس چلے گئے، ختم، یہ واپس نہیں آئیں گے. اللہ تعالیٰ نے ان کی تعریف فرمائی جنہوں نے کہا یہ منافقین تھے. فما لکم، پس تمہیں کیا ہو چکا ہے، منافقین، منافقین کے بارے میں فئتین دو گروہ ہو گئے. واللہ ارکسہم بما کسبوا، اللہ تعالیٰ نے ان کو واپس لوٹا دیا. ارکس کسو کے معنی واپس لوٹانا. اللہ نے ان کو واپس لوٹا دیا بما کسبوا، ان کے کیے کی وجہ سے، ان کے اعمال کی وجہ سے. ہاں تھے منافق میں، نیت تو خالص نہیں تھی، منافق تھے تو چونکہ اندر سے منافق تھے، اللہ تعالیٰ بما کسبوا، ان کے اعمال کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کو واپس کر دیا. اتریدون ان تہدوا من اضل اللہ، کیا تم چاہتے ہو یہ کہ تم ہدایت دو اس شخص کو جس کو اللہ گمراہ کرے. اس شخص کو اللہ تعالیٰ گمراہ کرے، کیا تم اس کو ہدایت دینا چاہتے ہو. ومن یضلل اللہ ولن تجد له سبیلا، اور جس کو اللہ تعالیٰ گمراہ کرے پس ہرگز آپ نہیں پائیں گے اس کے لیے کوئی راستہ. ودوا لو تکفرون کما کفروا، پسند کرتے ہیں، چاہتے ہیں، لو تکفرون، لو بمانا ان، ایسی چیزوں کو نوٹ کر لیا کرے. یہاں پر لو کس کے معنی میں، ان کے معنی میں. کیا ترجمہ لکھا آپ کے ممتاز صاحب؟ ہاں کاش، کاش کا ترجمہ کیا لو. ودو بمانا ان ہے، ودو لو تکفرون، وہ چاہتے ہیں، وہ کافر پسند کرتے ہیں کس بات کو، یہ کہ تم کفر کرو، کاش کہ تم بھی کافر ہو جاؤ.
کما کفروا جیسا کہ انہوں نے کفر کیا ہے، فتکونون سواء پس تم دونوں برابر ہو جاؤ کفر میں، فلا تتخذوا منهم اولیاء پس نہ بناؤ تم ان میں سے کسی کو دوست ولی، حتی یہاجروا فی سبیل اللہ یہاں تک کہ وہ ہجرت کرے اللہ کے راستے میں، اس لیے کہ اس زمانے میں ہجرت اور یا اس زمانے میں ہجرت با ایسی جگہ ہوں، ایک آدمی کہتا ہے کہ میں مسلمان ہو جاؤں، یہ کرو، اس قسم کی باتیں، تو اسے پھر چاہیے کہ ایمان کے جو لوازمات ہے، ایک آدمی مسلمان ہونا چاہتا ہے یا کوئی ایسا کام، تو پھر اس کام کے جو لوازمات ہے صرف زبانی دعویٰ نہ ہو بلکہ اس سے متعلق جو لوازمات ہیں ان کو بھی بجا لائے۔ اس زمانے میں ہجرت فرض تھی، بغیر ہجرت کے اگر ہجرت کی طاقت ہو ایمان کو معتبر نہیں سمجھا جاتا تھا جب تک ہجرت نہ کرے، حتی یہاجروا فی سبیل اللہ یہاں تک کہ ہجرت کرے اللہ کے راستے میں، فإن تولوا پس اگر وہ پھر گئے اعراض کرے، فخذوہم پس ان کو پکڑو، وقتلوہم ان کو قتل کرو، حیث وجدتموہم جہاں کہیں ان کو پاؤ، کیونکہ وہ تھے سازشی، اس قسم کے لوگوں آ جائیں اسلام مسلمانوں کے خلاف سازش کرنے کے لیے، حالات معلوم کرنے کے لیے۔ یہ اصل میں دیکھیں یہ مضمون بظاہر اس لیے ہماری سمجھ میں نہیں ہے کہ ہمارا ان سے واسطہ نہیں پڑتا ان چیزوں سے، یہ تو قرآن کریم ہے، مختلف حالات، مختلف چیزیں مختلف اوقات میں الگ الگ اپنے حالات کے اعتبار سے، تو اگر یہ چیزیں مثال کے طور پر یہ آئے چونکہ اس کا اصل پس منظر ہمارے سامنے نہیں ہے، اصل پس منظر کسی اور وقت بھی آ سکتا ہے، اس قسم کی آیتیں، اب جہاد ہو رہا ہے اور جہاد کے موقع پر اس قسم کے لوگ آ جائیں، مسلمانوں میں شان در گھس جائے کہ ہم تو مسلمان ہیں، اندر کے حالات معلوم کرنا چاہیں، جاسوس ہو پکڑے جائے، ظاہر میں سزا تو ہوگی اس کی نا، جیسے مسلمانوں کا گروہ کفار میں چلا جائے جاسوسی کے لیے، اب آپ کے جاسوس را کے ایجنٹ وغیرہ آتے ہیں پاکستان میں گھومتے رہتے، کیا کرتے اس کو اگر پکڑ لیں، فوج میں بھی شامل ہوں گے، بہت سارے بڑے بڑے مناصب پر بھی ہوں گے، بڑے بڑے ہر جگہ میں ہوتے ہیں ہر قسم کے لوگ، اسی طریقے سے مسلمان بھی تو کریں گے نا، ہر آدمی اپنے ملک کے لیے، اپنی قوم کے لیے، اپنے دین کے لیے، دفاع کے لیے سب کچھ کرتا ہے، یہ چیزیں تو ہوتی ہے نا، یہ ایک ایسی آیتیں، اب بظاہر اگر اس قسم کی آیتوں سے کبھی ہمارا واسطہ نہ پڑے تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ یہ آیتیں کا کیا مطلب ہے، یہ بات چیزیں وقت کے حساب سے ہوتی ہے، وقت خود بتاتا ہے۔ وَلَا تَتَّخِذُوا مِنْهُمْ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا اور نہ بناؤ ان میں سے کسی کو ولیًا دوست، وَلَا نَصِيرًا اور نہ مددگار، إِلَّا الَّذِينَ يَصِلُونَ إِلَىٰ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ ہاں مگر وہ لوگ یسلون جو ملتے ہیں، وصل یسلو کے معنی ملنا پہنچنا، جو ملتے ہیں ایسی قوم سے تمہارے اور ان کے درمیان میثاق معاہدہ ہے، وعدہ ہے، او جاؤکم دیکھیں اس صورتوں کو ذہن میں رکھیں، الا الذین یسلون مگر وہ لوگ جو ملتے ہیں ایسی قوم کی طرف، ایسی قوم کے ساتھ کہ تمہارے درمیان اور اس قوم کے درمیان جن کے ساتھ یہ ملے ہیں لوگ جا کے معاہدہ ہے، ایک بات، او جاؤکم حسرت صدورہم ان یقاتلوکم او یقاتلوا قومہم، یا یہ ہے کہ وہ تمہارے پاس آ جائے، لوگ مسلمانوں کے پاس آ جائیں اور ان کے دل اکتا گئے ہیں، حسرت صدورہم ان کے سینے تنگ ہو چکے ہیں، اکتا گئے ہیں، یہ کہ تم سے لڑے یا اپنی قوم سے لڑے، وہ کہتے بھائی ہم تو ختم، ہم تو نہیں لڑیں گے، ہم وہ نہیں کرتے، ہم تو بس اس قسم کے لوگ ہیں، تو وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَسَلَّطَهُمْ عَلَيْكُمْ فَلَقَاتَلُوكُمْ اگر اللہ تعالیٰ چاہتا البتہ مسلط کر دیتا ان کو تم پر، فَلَقَاتَلُوكُمْ پس وہ لڑتے تم سے، ایسا بھی ہو سکتا تھا کہ وہ دشمنی کا راستہ اختیار کر لیتے، لیکن جب وہ
ہٹ گئے راستے سے، تمہارا مقابلہ نہیں کرتے، فَإِنِ اعْتَزَلُوكُمْ، اب دیکھیں 3 صورتیں تھے، فَإِنِ اعْتَزَلُوكُمْ، اگر وہ تم سے الگ رہے، تم سے نہ لڑے، تمہاری مخالفت نہ کرے، ایک صورت فَلَمْ يُقَاتِلُوكُمْ، تم سے نہ لڑے، وَأَلْقَوْا إِلَيْكُمُ السَّلَامَ، اور تمہاری طرف صلح کی پیشکش کریں کہ بھائی صلح کر لو ہم سے، ختم. فما جعل اللہ لکم علیہم سبیلا، پس نہیں بنایا ہے اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے ان کے خلاف کوئی راستہ. اب تم ان کے خلاف کچھ نہیں کر سکتے. وہ لڑنا نہیں چاہتے ہیں، وہ مثال کے طور پر صلح کرنا چاہتے ہیں، اس قسم کے لوگ. ستجدون آخرین، ایک اور طبقے کا ذکر ہے، ستجدون، عن قریب پاؤ گے تم کچھ اور لوگوں کو، آخرین، کچھ دوسرے لوگوں کو، یریدون، جو چاہتے ہیں وہ لوگ، ان یأمنوکم، یہ کہ تم سے امن میں رہے، وَيَأْمَنُوا قَوْمَهُمْ، اور اپنی قوم سے بھی امن میں رہے. بھائی ہمارا نہ ان سے لینا دینا نہ آپ سے لینا دینا، ختم بیچ میں. لیکن اصل کے اعتبار سے کون ہے؟ اندر سے منافق ہے. کلما ردوا الی الفتنۃ ارکسوا فیہا، جب کبھی لوٹایا جائے ان کو فتنے کی طرف، یا کوئی فتنے کا مرحلہ آ جائے، فتنے، ارکسوا فیہا، تو توندے منہ ڈال دیے ہوئے. مطلب کلما ردوا الی الفتنہ، جب بھی فتنے کی طرف ان کو لوٹایا جاتے، فتنے کی طرف دعوت دی جاتی، اور کسی کو فوراً جا پڑتے ہیں اس میں. اس کا مطلب دل سے مخلص نہیں ہے نا. آپ کے پاس آتے ہیں، کیا الفاظ استعمال کرتے ہیں؟ ان یأمنوکم ویأمنوا قومہم، بھائی ہم تو لڑنا نہیں چاہتے، اپنی قوم سے بھی امن میں رہیں، آپ سے بھی ہم مطمئن رہیں، بس ختم. لیکن دوسری طرف جب فتنے کا وقت آتا ہے تو فتنے کا فوراً شکار ہو جاتے ہیں. یہ بڑا امتحان ہے انسان کے لیے کہ حالات کی. ہاں سب یہ بہت ساری مثالیں ہیں. یہ دیکھیں میں آپ کو بتاؤں، یہ بات جو ہو رہی ہے نا، یہ صرف ملکوں کی نہیں ہے، یہ افراد میں بھی ہو سکتی ہے. آپ سب جانتے ہیں، آپ جس ماحول میں رہتے ہیں، کاروبار میں، دنیا میں، ماحول میں، خاندان میں، زندگی تو ہم گزارتے ہیں نا، ہمیں مختلف قسم کے لوگوں سے واسطہ پڑتا ہے یا نہیں؟ ہر قسم، ہر مزاج کے لوگوں سے ہمارا واسطہ پڑتا ہے. ایسے بھی لوگ ہوتے ہیں آپ کے منہ پر آ کر کے آپ کو کہتے ہیں یار چھوڑو میں اس میں نہیں پڑتا، لیکن آپ کے پیچھے جا کے وہ کریں گے، آپ کے سامنے کچھ اور کہیں گے اور آپ کے پیٹھ پیچھے جا کے کچھ اور کریں. ایسے ہمارے ہوتے ہیں نہیں؟ بہت سارے ہیں. ان آیات کو سمجھنے کے لیے تھوڑا سا ٹائم چاہیے، ہمارے پاس غور و فکر کا ٹائم نہیں ہے. ورنہ پھر اگر اس پہ تھوڑا موقع میں مقصد اس کا ظاہر کرتے ہو، پھر دے دیتے کہ اس پہ کچھ دن تک سوچو، لیکن ذہن کیسے نکلتا. قرآن کریم تو انسان کے دلوں کی ترجمانی کرتا ہے، یہ اللہ کا کلام ہے. اب دیکھیں میں اور آپ نہیں بتا سکتے کہ کون منافق ہے کون منافق نہیں ہے، کسی کو منافق کا حکم نہیں لگا سکتے. کون مخلص ہے کون منافق ہے، کون مومن ہے کون کافر ہے، کس کی کیا سوچ ہے، یہ تو اندر ہوتا ہے. میں آپ کو کہتا ہوں بہت ساری چیزوں میں کسی سے ملتا ہوں، بہت سارے لوگوں سے میں ملتا ہوں، بظاہر ایک ملاقات کے حساب سے بڑا تھا، لیکن اندر سے میرا دل مطمئن نہیں ہوتا ہی ہوتا. اب اپنے معاشرے ایسے بھی کئی لوگ ہیں جو ہمیں معلوم ہے کہ یہ آدمی میرا مخلص نہیں ہے، ایسے بھی ہوتے ہیں. مختلف قسم کے حالات آ سکتے ہیں. تو یہاں پر فرمایا کہ وہ کہتے کہ تم سے بھی امن میں رہے اور ان سے بھی امن میں رہے، لیکن کلما ردوا الی الفتنۃ ارکسوا فیہا، جب کبھی ان کو فتنے کی طرف لوٹایا جاتا ہے تو ارکسوا فیہا، جا پڑتے ہیں اس میں. فإن لم یعتزلوکم، اس قسم کے لوگ اگر تم سے الگ نہ رہیں، یعنی ایسے لوگوں سے زیادہ ہمدردی مت کرو، بس ٹھیک ہے دور رہو اس سے، لیکن بہت زیادہ ان کے سامنے جو ہے نا کیا کہتے ہیں، ان کو کہتے ہیں بہت زیادہ آزاد مت کرو اس قسم کے لوگوں کو. معاشرے میں جو دیکھیں دل کو دل سے راہ ملتی ہے، مثال مشہور ہے یا نہیں؟ دل کو دل سے راہ ملتی ہے. دل جو ہے نا یہ سب سے بڑا مفتی ہے. کل ایک خاتون نے مجھے فون کیا، کہتے جی ہم نے بچی کے لیے رشتہ بھیجا، اپنے بیٹے کے لیے ایک بچی کا رشتہ مانگا ہم نے. اب سب کچھ تو کافی آگے مسئلہ تقریباً
آگے جا چکا ہے، یعنی بالکل انہوں نے بھی ہاں کر لیے. لیکن ایک بات مجھے پوچھیے، مجھے کسی نے آپ کا نمبر دیا کہ اب ہمارا بیٹا جو ہے وہ تو ہے نماز بھی پڑھتا ہے، سب کچھ ہمارا ماحول بھی دینی ہے، لیکن ایک مسئلہ بچے کو ایک بیماری ہے. بیماریاں ہوتی ہیں بہت ساری مختلف قسم، تو ایک بیماری ہے، لیکن ہم نے ان کو بتایا نہیں، اور میرا جو ہے وہ اس قسم کی بات بتائی. بہرحال یہ باتیں اس لیے ظاہر کھل کر نہیں کہانی چاہیے، پتہ نہیں لگتا ادھر کوئی بیٹھا نہ ہو، اس میں بڑا امتحان ہوتا ہے. یہ ایک بہت دور سے فون کیے کسی نے، ٹھیک ہے، اب میں بھی نہیں جانتا ہوں کون تھی کون نہیں تھی. بہت سارے لوگ مسائل پوچھتے ہیں، نمبر دے دیتے ہیں. تو اس نے کہا کہ مسئلہ جو ہے وہ ہو گیا، شوہر بھی بڑے دیندار ہے میرے، میں خود بھی پردہ کرتی ہوں سب کچھ. اب جب سے ہم نے رشتہ بھیجا میرے دل میں اندر سے تھوڑی سی وہ ہے کہ بھائی ہمیں بتانا چاہیے تھا، ہم نے کیوں نہیں بتایا. لیکن میرے شوہر کو کہا نہیں اس کی یہ مت بتانے بات. تو اسلام کیا کہتے ہیں؟ میں نے کہا اسلام تو یہ کہتے کہ شادی بیاہ نکاح طلاق یہ ہے نا معاملات کا حصہ، اور اپنے معاملات کو دو ٹوک رکھو. سیدھی سیدھی بات ہے، جو ہے وہ بتاؤ. تو کہتے ہیں اگر ابھی بتائیں تو کیا کریں، تو مرحلہ بہت آگے بڑھ چکا ہے. تو میں نے کہا وہ تو ابھی چھوڑو، آپ کی مرضی ہے. کہتے ہیں اصل میں نے شوہر کو بار بار ذکر کیا کہ بتانا چاہیے، لیکن شوہر کہتے ہیں نہیں. تو اب کیا کروں؟ میں نے کہا آپ نہ بتاؤ. کہتے کیوں؟ میں نے کہا آپ اپنے لیے مسائل کھڑے نہ کرو. ابھی آپ کا شوہر کہے گا کہ مولویوں نے پھر یہ مسئلہ بتا دیا، آپ خاموش رہو. آپ کے شامل میں نے کہا دیکھیں یہ مسئلہ کیا ہوتا ہے، آپ کا دل جو اندر سے ابھی جو ہے نا وہ آواز دے رہے ہیں، جیسے دل سب سے بڑا مفتی ہے، دل ٹوکتا ہے. تو یہ خدا نہ خواستہ اللہ نہ کرے اگر آپ بتا دیں اور رشتہ ہو جائے، وہ اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہوتا، یا رشتہ نہ ہو. لیکن آپ نہ بتاؤ، کل خدا نہ خواستہ یہ بات کھل جاتی ہے نا، اس سے بہت شکوک و شبہات پیدا ہوتے ہیں، بدگمانی پیدا ہوتی ہے دلوں میں. دل بالکل صاف رکھنے چاہیے. کہتے اب کیا کریں؟ میں نے کہا آپ خاموش رہیں. بس آپ نے شوہر کو 3 دفعہ کہہ دیا، آپ نے اپنی ذمہ داری پوری کر دی، آپ اپنا گھر خراب نہ کریں. بار بار شوہر کو بولو گے تو وہ کہے گا اس کو پتہ یہ بار بار کیوں بولتی ہے. یہ چیز ہوتی ہے نا. یہ تو فَإِن لَّمْ يَعْتَزِلُوكُمْ، یہ کس مناسبت سے بات؟ فَإِن لَّمْ يَعْتَزِلُوكُمْ، پس وہ تم سے الگ نہ رہے. ایک بات. وَلَمْ يُلْقُوا إِلَىٰ، اصل میں ہے وَلَمْ يُلْقُوا إِلَيْكُمُ السَّلَامَ، اور تمہاری طرف صلح کی پیشکش نہ کرے. وَلَمْ يَكُفُّوا أَيْدِيَهُمْ، اور اپنے ہاتھوں کو تم سے نہ روکے. یعنی تمہارے خلاف بظاہر تمہارے سامنے کچھ اور، تمہارے پیچھے ان کی جو ہے وہ سوچ الگ. فَخُذُوهُمْ، پس ان کو پکڑو. وَاقْتُلُوهُمْ، ان کو قتل کرو. حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ، جہاں کہیں ان کو پاؤ. لیکن یہ بات ہو رہی ہے اسلامی حکومت کی، فرق کی بات نہیں. ریزے ہی اٹھا کے ابھی کہتے نہیں ایسے بھی لوگ ہیں کہ وہ سازشیں پیچھے کرتے جا کے ان کو قتل کر دے. سمجھ رہے؟ یہ اسلامی حکومتوں کی بات ہو رہی ہے، یہ اجتماعی نظام کی بات ہو رہی ہے. یہ جو حقوق وہاں سے شروع ہے نا، کہاں سے اجتماعی حقوق ذکر ہوئے تھے. ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلہا، آیت نمبر 58 سے اجتماعی حقوق کا ذکر ہو رہا ہے، اجتماعی معاملات. فخذوہم، ان کو پکڑو. وقتلوہم، ان کو قتل کرو جہاں کہیں ان کو پاؤ. وَأُولَئِكُمْ، اور یہی لوگ ہیں جَعَلْنَا لَكُمْ عَلَيْهِمْ سُلْطَانًا مُبِينًا، ہم نے بنایا ہے تمہارے لیے ان پر کھلا غلبہ. ہم نے بنایا ہے تمہارے لیے علیہم، ان کے مقابلے میں، سلطاناً غلبہ، مبیناً کھلا، یعنی ہم نے تمہیں طاقت دی ہے ان کے مقابلے میں. کون سا؟ الا الذین یصلون سے سمجھے. مختلف قسم کے لوگوں کا ذکر ہوا، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم اجتماعی ماحول میں مختلف قسم کے لوگوں سے واسطہ پڑتے. ایک طبقہ ہے وہ تمہارے پاس آتے، کہاں سے؟ ستجدون سے یا ان الذین یصلون سے؟ ہاں، ان الذین یصلون میں ایک طبقے کا ذکر ہوا. اس صحیح نہیں ہے یا نہیں ہے کچھ پتہ نہیں، لیکن اگر وہ جا کر کے آپ کے درمیان
آپ کا ایک نظام ہے، ایک ماحول ہے، سسٹم ہے، اور ان کے درمیان معاہدہ ہو چکا ہے. ایک مسلمان ہے، ایک غیر مسلم ہے بالفرض، آپ دونوں کے درمیان معاہدہ ہو چکا. تو اسلام میں معاہدے کا بڑا خیال رکھتا ہے. کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنے معاہدے فرمائے، کسی معاہدے کے توڑنے میں آپ نے کبھی توڑ نہیں کی، کبھی نہیں کی. آخر تک آپ نے انتظار کیا، جب دشمن نے توڑا پھر آپ نے اس کے رد عمل میں پھر آپ نے کارروائی کی، کبھی نہیں. تو آپ کا ان سے معاہدہ ہے. کچھ اور لوگ ہیں الگ جن کا آپ سے کوئی تعلق نہیں، وہ جا کر کے ان سے ملتے ہیں، ان کے ساتھ رہتے ہیں اور آپ کے خلاف سازش وغیرہ نہیں کرتے وہ، لیکن آپ کا ان سے معاہدہ بھی نہیں ہے. تو اب اگر ان سے جا کے مل لیتے آپ بھی ان سے اور آپ کے خلاف کچھ نہیں کرتے وہ، تو آپ بھی ان سے چھیڑ چھاڑ نہ کریں. دوست کا دوست کیا ہوتا ہے کہتے ہیں؟ دوست کا دوست دوست ہوتا ہے اگر اس قسم کا آدمی ہے. یہ الا الذین یصلون آیت نمبر 90 میں اس کا ذکر ہوا. سمجھ گئے؟ دیکھیں پھر ترجمہ سمجھو. الا الذین یصلون الی قوم، مگر وہ لوگ جو ملتے ہیں، جا کے مل جاتے ہیں کس سے؟ الی قوم، ایسی قوم کی طرف کہ اس قوم کے اور تمہارے درمیان معاہدہ ہے. ایک بات، او جاؤکم، یا ان سے نہیں ملتے، تمہارے پاس آ جاتے ہیں، ڈائریکٹ تمہارے پاس آ جاتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ حسرت صدورہم، اور ان کے دل تنگ آ گئے ہیں لڑائیوں سے، خامخواہ لڑنا جھگڑنا تنگ ہو چکے. کس بات سے؟ ان یقاتلوکم، تنگ ہو چکے ان کے دل یہ کہ تم سے لڑے یا اپنی قوم سے لڑے. تو فرمایا ان سے چھیڑ چھاڑ نہ کرو. یہ بھی ہو سکتا تھا وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَسَلَّطَهُمْ عَلَيْكُمْ فَلَقَاتَلُوكُمْ، اگر اللہ تعالیٰ چاہتا البتہ ان کو مسلط کر دیتا تم پر، وہ تم سے لڑتے. وہ لڑنے سے ہٹ گئے نا، تو آپ کے راستے سے ایک رکاوٹ ہٹ گئی، تو آپ ان سے چھیڑ چھاڑ نہ کریں. فَإِنِ اعْتَزَلُوكُمْ، اگر یہ لوگ تم سے الگ رہے، یہی قوم آپ سے الگ رہے، فَلَمْ يُقَاتِلُوكُمْ، نہ لڑے آپ سے، وَأَلْقَوْا إِلَيْكُمُ السَّلَامَ، صلح کی پیشکش کرے آپ کے، فَمَا جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ عَلَيْهِمْ سَبِيلًا، آپ کے لیے اللہ نے کوئی راستہ ان کے خلاف نہیں بنا اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے ان کے خلاف کوئی راستہ. یہ اس قوم کا ذکر ہو. کسی اور سے مل لیتے ہیں آپ کے معاہد جو عہد و پیمان میں، یا آپ کے پاس آ جاتے ہیں، دل سے مخلص ہے، آپ بھی ان کو قبول کر لیں. اپنے لیے محاذ زبردستی نہ بنائے. ٹھیک ہے نا؟ اس قسم کے ہوتے ہیں. فتنے کو حتی الامکان ختم کرو. کبھی کبھی انسان جو ہے نا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھے منافقین کے ساتھ کیسے سلوک کیا، حالانکہ اتنی سازشوں کی کوئی حد نہیں ہر کا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے محاذ نہیں بنایا ان کو، نہ زیادہ حیثیت دی، نہ اپنے مقابلے میں لا کے کھڑا کیا، بس درگزر کر کے اپنے کام میں چلتے. کبھی کبھی آپ کے مشن میں، پروگرام میں کوئی ایسا کچرا آ جاتا ہے کہ کوئی حیثیت نہیں ہوتی، لیکن اگر آپ نے توجہ دی وہ آپ کے مشن میں رکاوٹ بن جائے گا. یہ بھی بڑا سوچ سمجھ کے فیصلہ کرنا پڑتا ہے. یہ ہو گیا. یہ ستجدون سے دوسرا ذکر ہے. ستجدون سے اس کو سمجھ لیے. اچھا، آگے ہے، یہ تو ذکر ہو گیا کس کا؟ کافر کا ذکر ہوا. آگے مسلمان کا ذکر ہے کہ مسلمان اگر مسلمان کے ہاتھ سے قتل ہو جائے اس کا کیا ہو. تو جان بوجھ کر قتل عمد. آپ کو میں نے بتایا تھا کہ قتل کی 2 قسمیں اصل مرکزی، ایک ہے قتل عمد اور ایک ہے قتل خطا. قتل عمد کس کو کہتے ہیں؟ کہ ارادتاً قصداً جان بوجھ کر کے ایک آدمی دوسرے آدمی کو اعلی قتل کے ساتھ قتل کرے، وہ اس کا ذکر آگے آ رہا ہے. قتل خطا کا ذکر ہے، غلطی سے قتل ہو جائے. غلطی کی کئی صورتیں ہو سکتی ہے، بہت. ایک مسلمان کے ہاتھ سے دوسرا مسلمان قتل ہو گیا. اب اس میں 2 پہلو. قتل خطا میں قصاص نہیں ہے شرعاً، بلکہ دیت ہے. لیکن اتنا بڑا وہ ہے مسئلہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے 2 پہلو رکھے اس میں. ایک حقوق اللہ کا پہلو ہے، ایک حقوق العباد کا پہلو ہے. حقوق اللہ کا پہلو یہ ہے کہ ایک مسلمان کے ہاتھ سے دوسرا مسلمان قتل ہو جائے تو وہ کیا کرے؟ ایک غلام آزاد کرے، لیکن شرط یہ ہے کہ وہ غلام مومن ہو. یہ حقوق العباد کا پہلو ہو گیا.
غلام آزاد کرو. آج کل تو غلاموں کا دور نہیں ہے نا، غلام ہے نہیں، تو اس کا متبادل نیچے بتا دیا کہ 2 مہینے کے لگاتار روزے رکھے. کوئی معمولی بات نہیں، ایک مسلمان دوسرے مسلمان کو قتل کرے یہ معمولی بات نہیں ہے. اس لیے کیا کرے؟ اب کیا ہے؟ سیدھی سیدھی بات ہے. اب کیا ہے؟ 2 مہینے کے، یہ تو ہو گیا حق اللہ، کیونکہ اللہ کے حکم کو توڑا ہے، بندے کو قتل کیا ہے قتل خطا میں. اور دوسرا پہلو کیا ہے؟ جو مقتول کے ورثہ ہے وارثین ان کو دیت ادا کرے. دیت کی کیا ترتیب ہے؟ میں نے مسئلہ بتایا تھا دوسرے پارے میں کہ دیت میں جو ہے نا 100 اونٹ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں 100 اونٹ تھے. اور اگر نقدی شکل میں دینا ہے تو 1000 دینار یا 10,000 درہم، دراہم کے حساب سے دینا ہے 10,000 درہم، یعنی اس کی جتنی مالیت بنتی ہے. دینار کے حساب سے دینا ہے 1000 دینار، 100 اونٹوں کی قیمت. یہ ہے دیت. یہ نکل سکتے ہیں. ایسے مسائل جب آتے ہیں تو مل بیٹھ کے اس کو نکال، بس جو بھی ہے اس پہ پھر بیٹھ کے سوچ سکتے ہیں کہ آج کل کے حساب سے کیا بنے گا. ضیاء صاحب کے دور میں ایک مسئلہ اٹھا تھا کہ قتل خطا کی صورت میں دیت کتنا ہونا چاہیے. یہ جو ایکسیڈنٹ وغیرہ ہو جاتے ہیں اس قسم کی، اس کو قتل خطا میں ڈالا تھا. جان بوجھ کے بجائے کہ کوئی کسی کو گاڑی نہیں مارتا نا، تو اس میں قصاص بھی نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ بہت عجیب سا پہلو ہے. تو اس میں انہوں نے پھر اس زمانے میں، بہت پرانا دور تھا کافی، اس زمانے میں جو پیسے مقرر تھے تو وہ 1.5 لاکھ سے کچھ اوپر تھے، 1.5 لاکھ کے قریب 1,70,000 تھے. ہاں 1,75,000 کہہ رہے ہیں. تو ہو سکتا ہے کوئی بھی. تو یہ 2 پہلو اس کے اندر آ گئے. فرمایا وما کان لمؤمن، کسی مسلمان مومن کے لیے جائز نہیں ہے ان یقتل مؤمنا، یہ کہ قتل کرے کسی دوسرے مسلمان کو، الا خطأ، مگر غلطی سے ہو جائے. ومن قتل مؤمنا خطأ، اور جو قتل کرے کسی مومن کو غلطی سے، تو فتحریر رقبۃ مؤمنۃ، پس آزاد کرنا ہے گردن کا. اور گردن کیسی ہو؟ مومن، یعنی آزاد غلام. مومن غلام کو، لونڈی کو آزاد کرے. باقی اگر یہ نہ ہو تو اس کا ذکر نیچے آ رہا ہے. اور ودیۃ مسلمۃ الی اہلہ، اور دیت مسلمۃ حوالے کی جائے الی اہلہ، مقتول کے ورثاء کی طرف، الی اہلہ ان کے اہل کی طرف جو مقتول کے گھر والے ہیں. الا ان یصدقوا، مگر یہ کہ وہ معاف کر دے. مقتول کے ورثاء میں سے ایک نے بھی کہہ دیا کہ بھائی ہم نہیں لیتے، بس ختم، معاف ہو گئے. فإن كان من قوم عدو لكم، لیکن ایسا ہو گیا جو آدمی مارا گیا ہے غلطی سے، جان بوجھ کے نہیں، وہ تمہارے دشمنوں سے ہیں، تو اس صورت کے اندر کیا کریں گے؟ اس صورت میں حق اللہ کو تو دیں. یعنی ایسے آدمی کو قتل کیا کہ وہ براہ راست تمہارا دشمن نہیں تھا لیکن دشمن قوم میں سے تھا، وہ غلطی سے قتل ہو گئے، جان بوجھ کے نہیں. تو اس صورت کے اندر جو ہے حق اللہ کو ادا کرے کہ آپ، ایک آدمی نے ایسا قدم اٹھایا ہے، وہ کم از کم غلام آزاد کرے. ان کان من قوم، اور اگر ہے ایسی قوم سے کہ تمہارے اور ان کے درمیان، اچھا نہیں، فإن كان من قوم عدو لكم، پس اگر ہے ایسی قوم سے من جو عدو لكم، جو تمہاری دشمن ہے، تو وہ مؤمن، اور وہ مسلمان ہے خود. یہ مسئلہ یہ ایک مسلمان ہے، رہتا کہاں پر ہے؟ دشمن قوم میں ہے، مومن، اور غلطی سے مسلمان کے ہاتھ سے قتل ہو جائے، تو کہتے اس صورت کے اندر حق اللہ تو ادا کرے، حق العباد ادا نہ کرے. اس قوم کو بدلا کافروں کو کیوں دے؟ دیت کس چیز کی دیت دے ان کو؟ مومن کافر کا وارث نہیں بن سکتا، کافر مومن کا وارث نہیں بن سکتا، اصول ہے. تو فرمایا کہ اگر ایسی قوم سے ہے کہ جو تمہاری دشمن ہے لیکن خود وہ آدمی جو قتل ہو گیا وہ کیا ہے؟ مومن ہے. فتح
فتحریر رقبۃ مؤمنۃ، پس آزاد کرنا ہے رقبہ مومنہ کا، گردن جو مومن ہو. وَإِن كَانَ مِن قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُم مِّيثَاقٌ، لیکن ایک آدمی قتل ہو گیا ایسی قوم سے کہ جو تمہارے اور ان کے درمیان معاہدہ ہو چکا ہے، ایسی قوم سے آدمی قتل ہو گیا غلطی سے، تو اس صورت کے اندر وہی دیت جو ایک عام مسلمان کو قتل کرتے ہیں. فتحریر رقبۃ مؤمنۃ، تو آزاد فدیۃ مسلمۃ الی اہلہ، دیت بھی حوالے کرے، وتحریر رقبۃ مؤمنۃ، اور گردن بھی آزاد کرے. فمن لم یجد، جو گردن کی طاقت نہ رکھے، گردن سے مراد غلام کی طاقت نہ رکھے ہو، یا ہے ہی نہیں یا ہے لیکن اس کے پاس نہیں ہے یا زمانہ ہی نہیں ہے، تو اس صورت میں فمن لم یجد، جو اس کی طاقت نہ رکھے، فصیام شہرین متتابعین، پس روزے ہیں 2 مہینے کے متتابعین لگاتار، توبۃ من اللہ، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے توبے کا قانون ہے. توبہ تب قبول ہوگی، توبہ ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے. آپ زبان سے 1000 بار بولتے رہے کسی مومن کو غلطی سے قتل کیا، استغفر اللہ توبہ، غلطی ہو گئی نہیں. جہاں غلطی توبے کے ازالے کا طریقہ اللہ نے رکھے، وہ ازالہ کرو، توبہ خود بخود قبول ہو جاتا ہے. ازالہ ہے نا اس کا. تو وما توبۃ من اللہ وکان اللہ علیما حکیما، اور اللہ تعالیٰ علیم حکیم ہے. یہ ایک ٹکڑا ہے قتل عمد کے متعلق. قتل عمد کس کو کہتے ہیں؟ جان بوجھ کر قتل کرے، بالکل باقاعدہ کسی کو جا کے مارا ارادتاً قصداً. تو اس صورت کے اندر اگر حلال نہ سمجھے تو وہ تو کافر تو اس کو نہیں کہہ سکتے، لیکن سزا بہت سخت ہے، اکبر الکبائر میں آتا ہے، یعنی سب سے بڑے گناہ جو ہے نا اس میں. اور اگر حلال سمجھے، جیسے آج کل ایک دوسرے کو قتل کرتے ہیں حلال سمجھتے ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک زمانہ ہے کہ قاتل مقتول دونوں آگ میں، تو صحابہ نے فرمایا کہ قاتل تو آگ میں سمجھ میں آتے، مقتول کیوں؟ کہ وہ بھی قتل کے ارادے سے نکلا تھا لیکن قتل ہو گیا. تو آج کل جو یہ ہمارے ہاں ہوتے ہیں مسلمانوں میں بعض جھگڑے ہوتے ہیں، اکثریت اس میں کیا ہے، ایک دوسرے کے قتل کو ثواب سمجھتے ہیں. حلال تو دور کی بات ہے، اس کو ثواب سمجھتے ہیں. یہ بڑا مسئلہ ہے. جنت میں پتہ نہیں کیا ہوتا ہے. ہاں بالکل. ومن یقتل مؤمنا متعمدا، اور جو قتل کرے کسی مومن کو جان بوجھ کر، فجزاؤہ جہنم، پس اس کا بدلہ جہنم ہے، خالدا فیہا، ہمیشہ رہے گا جہنم میں. وغضب اللہ علیہ، اللہ تعالیٰ اس پر ناراض ہوں گے، بڑے سخت غصہ ہوں گے. ولعنہ، اور اللہ تعالیٰ اس پر لعنت کریں گے. وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا، اور اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے بڑا عذاب تیار کیا ہے. حلال سمجھے تو کافر ہو گیا نا. اگر ایک مسلمان دوسرے مسلمان کے قتل کو حلال سمجھے، جائز سمجھے، تو کافر ہو گیا. اکبر الکبائر میں آتا ہے، بہت بڑی سخت سزا ہے. نہیں رہے گا. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خیر خلق محمد وآلہ واصحابہ اجمعین. اللهم انا نسألك العفو والعافیہ والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. اللهم يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. اللهم وفقنا لما تحب وترضى من الفعل والقول والعمل. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين.